استاد ہمارے ڈاکٹر رفیع بتاتے ہیں کہ جیپنیز مسلمان ہوا اور اس کا جو دوست تھا وہ انجینئر، وہ مسلمان تھا، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس کو کہ تم میرے گھر آؤ، میری جو بیٹیاں ہیں وہ میں چاہتا ہوں وہ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کرسچن ہیں لیکن وہ میری بات نہیں سنتی ہیں۔ تو وہ گیا ان کے گھر، اور ان کے گھر گیا اور انہوں نے سوال شروع کیے، اور خواتین کے حقوق، یہ خواتین، اسلام خواتین کو نیچے رکھتا ہے، وہ جو ویسٹرن ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں خواتین کی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سورہ نور کی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں 10 دفعہ مرد اور عورتوں کو ساتھ گفتگو کی گئی ہے، والمسلمین والمسلمات، ساری آیتیں، والمطہرین، یعنی 10 جگہ پر مرد اور عورت ساتھ۔ کہا کہ قرآن تو یہ ہے، قرآن تو ساری جگہ پر خواتین کو ساتھ رکھتا ہے، ارث کے اندر معاملے میں خاتون کا الگ ہے کیونکہ مرد کماتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ کہتا ہے یہ آیت دیکھ کر چلا گیا۔ کہتا پھر میں کچھ ہفتے کے بعد گیا تو دیکھا دونوں لڑکیاں مسلمان ہو چکی تھیں، صرف ایک آیت پر تدبر کرنے سے، صرف ایک آیت۔ ہم کتنی آیتوں پہ تدبر کرتے ہیں؟ میں آج پڑھ رہا تھا عزیزان محترم، واقعاً قرآن ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے، نہیں واقعاً ایسا ہے۔ یعنی مجھے خود کو احساس ہوا کہ یہ آیت میں پہلے پڑھا، میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا۔ پروردگار جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ انسان کو چاہ رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لِرَفَعْنَهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اپنی آیتوں سے ان کو اوپر لے آتے، مگر یہ انسان خود زمین سے چپکا ہوا ہے، خود چپکا ہوا ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے ہمیں اوپر لے کے جانا، لیکن ہم خود زمین میں دھسے ہوئے ہیں، ہم خود زمین کی چیزیں چاہیے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ مجلس میں پڑھوں گا، دنیا بری نہیں ہے، ہم دنیا کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں۔ وہ مولا کائنات کی جو حدیث ہے کہ دنیا بالکل ایسی رکھو کہ تم کشتی میں سوار ہو، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کیا ہے؟ ڈوب جائے گی۔ دنیا کے اوپر اس طرح چلو کہ دنیا تمہارے اندر نہ آئے، تم دنیا پہ چلتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ لیکن یہ روکتی ہے، پتہ نہیں چلتی دنیا، ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی۔ میری دنیا ہو سکتا ہے، میری دنیا میرا ممبر ہو، میری دنیا میری گفتگو، میں اسی پہ خوش ہوتا ہوں کہ میں کیا مجلس ہے میری اور کتنے لوگ آتے ہیں، یہ میری دنیا۔ آپ کی دنیا کچھ اور ہو۔ ایک عالم دین جو بہت بڑے عارف تھے، اصفہان کے مدرسے کے اندر 80 سال ان کی ایج، ایک دن بیٹھے ہوئے پانی کے حوض کے پاس، پانی کا جو تھا صحن کے اندر، اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹ بھاگے اور بھاگتے ہوئے ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، لائک آپ کی فیملی نہیں ہے، ہم آپ کی فیملی ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، آپ کا یہ مدرسہ ہے، سب ہے۔ کہہ رہا ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ 80 سال ہو گئے مجھے میرے پاس دولت نہیں ہے، یعنی مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں، میرے پاس شہرت نہیں ہے، فیم نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی، میری اولاد نہیں ہے، میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں، یعنی میں دیکھ رہا تھا میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دنیا سے، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک دم مجھے یاد آیا میری کچھ کتابیں ہیں، کچھ بکس ہیں، اگر کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہاں پھنسا ہوا ہے آدمی؟ تو کہہ رہے میں نے سوچا 80 سال میں نے محنت کی اور میرا دل ان چند کتابوں میں ہے۔ یہی ہے، ہم نے کہاں لگایا ہوا ہے دل اپنا؟ آج اگر یہ 1 مہینے کا روزہ
مجھ سے چیزیں نہیں چھوڑ پا رہا، تو آپ بھول جائیں کہ ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں، زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے۔